بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ گوگل اور ایمیزون ملازمین کا اسرائیلی معاہدے منسوخ کرنے کا مطالبہ۔ امریکہ میں جمہوریت کو خطرہ لاحق ہے، ہیلری کلنٹن۔ پاکستان اور ایران دفاعی تعاون، علاقائی امن کے لیے مل کر کام کرنے پر متفق۔ والد کو جو مقام ملنا چاہیے تھا وہ نہیں دیا گیا، صاحبزادی ڈاکٹر عبدالقدیر خان۔ افغانستان کے ایک گاؤں میں پچھلے 25 سال سے خواتین مردوں کے ساتھ کام کر رہی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان صورتحال تو کیا، اپنے سیاستدان مشکل سے سنبھالے ہوئے ہیں، آصف علی زرداری۔ جاپان میں 40 برس کے دوران اپنے آپ کو مارنے کا ریکارڈ اضافہ۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ ہم گوگل اور ایمیزون کے ملازمین ہیں، ہم پروجیکٹ نیمبس کی مذمت کرتے ہیں۔ یہ اس کھلے خط کے الفاظ ہیں جو گوگل اور ایمیزون کے ملازمین نے اپنے کمپنیوں کو لکھا ہے۔ پہلی مرتبہ کارپوریٹ اداروں کے ملازمین نے متحد ہو کر منگل کو ایک مشترکہ خط بھیجا ہے، جس میں گوگل اور ایمیزون سے فلسطینیوں کے انسانی حقوق کی پاسداری اور پروجیکٹ نیمبس منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ گوگل کے سافٹ ویئر انجینئر گیبریل اور ایمیزون کے بطول سید نے امریکی ٹیلی ویژن نیٹ ورک NBC نیوز کے لیے مضمون لکھا ہے، جس میں انہوں نے فلسطینیوں کے حقوق کی پاسداری اور پروجیکٹ نیمبس کی منسوخی کا مطالبہ کیا ہے۔ خط پر ایمیزون کے تمام 1000 جبکہ گوگل کے 600 سے زائد ملازمین نے دستخط کیے ہیں، جس میں دونوں کمپنیوں سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ پروجیکٹ نیمبس سے دستبردار ہو جائیں اور اسرائیلی ملٹری کے ساتھ تمام تعلقات منقطع کر دیں، جیسے جیسے وہاں موجود فلسطینی اسرائیل کی جانب سے ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو رپورٹ کر رہے ہیں، تو باقی دنیا کے لیے ممکن نہیں رہا کہ وہ اسرائیلی قبضے اور آرمی کے شہریوں کو نشانہ بنانے کی حقیقت کو نظر انداز کر سکیں۔ دوستو، یاد رہے کہ $1.2 ارب کی مالیت کے پروجیکٹ نیمبس کے تحت گوگل اور ایمیزون اسرائیلی حکومت اور آرمی کو کلاؤڈ سروس مہیا کر رہے ہیں، جس کا مقصد ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی جانب منتقلی کے عمل کو تیز کرنا ہے۔ تاہم خط میں ملازمین نے کہا ہے کہ پروجیکٹ نیمبس کے ذریعے اسرائیلی حکومت اور آرمی کو خطرناک ٹیکنالوجی بیچی جا رہی ہے۔ پروجیکٹ نیمبس کے ذریعے فلسطینیوں کے حقوق سلب کرنے میں مدد ملے گی۔ کلاؤڈ سروسز کے ذریعے فلسطینیوں کو قابو کرنے، ان پر مزید ظلم و ستم ڈھانے، مقبوضہ علاقوں میں گھر تباہ کرنے اور غزہ پر حملے کرنے میں اسرائیلی آرمی کو مدد ملے گی۔ ملازمین نے اپنے خط میں کہا ہے کہ وہ یہ سب نظر انداز نہیں کر سکتے، کیونکہ جو مصنوعات وہ تیار کر رہے ہیں انہیں فلسطینیوں کو بنیادی حقوق سے محروم کرنے، اپنے گھروں سے زبردستی نکالنے اور غزہ پٹی پر حملے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ملازمین نے پروجیکٹ نیمبس منسوخ کرنے کے علاوہ ان تمام معاہدوں کو مسترد کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے جو صارفین کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ گوگل اور ایمیزون کے ملازمین نے دنیا بھر میں ٹیکنالوجی انڈسٹری کے لیے کام کرنے والے دیگر ملازمین کو بھی کہا ہے کہ وہ ایسی دنیا بنانے میں ان کا ساتھ دیں جہاں ٹیکنالوجی کا استعمال سب کے لیے تحفظ اور عزت اور وقار کو فروغ دے۔ ہیلری کلنٹن کا کہنا ہے کہ امریکہ میں جمہوریت کو خطرہ لاحق ہونے کا خدشہ ہے۔ ہیلری کلنٹن نے امریکی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ مجھے واقعی ایسا لگتا ہے جیسے ہماری جمہوریت داؤ پر لگ گئی ہے۔ سابق خاتون اول ہیلری کلنٹن نے کہا ہے کہ ہم نے میڈیا پر دیکھا کہ رویوں میں تبدیلی رونما ہو رہی ہے، سوشل میڈیا پر گمراہ کن مواد آ رہے ہیں۔ ہیلری کلنٹن نے کہا کہ امریکہ اور دنیا بھر میں کیا ہو رہا ہے، میں اس بات سے پریشان ہوں۔ دوسری طرف امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ انٹونی بلنکن نے ایران کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران ایٹمی پروگرام پر ہماری مذاکرات کی خواہش کا احترام نہیں کر رہا۔
جبکہ وہ جانتے ہیں کہ ایران کے لیے وقت ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اسرائیل اور UAE کو بھی امریکہ کی طرح ایران سے تحفظات لاحق ہیں۔ امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ کا کہنا تھا کہ ایران کے ایٹمی پروگرام پر اگر بات چیت کا جمہوری طریقہ ناکام ہو جاتا ہے تو امریکہ کے پاس دوسرے آپشن بھی موجود ہیں۔ جبکہ ان کے اسرائیلی ہم عصر یائر لیپڈ نے ایران کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ ہم طاقت استعمال کرنے کا حق بھی رکھتے ہیں۔ انٹونی بلنکن کا کہنا تھا کہ ہمیں ایران کے ساتھ مذاکرات کی کامیابی کی امید ہے، تاہم ایران کے لیے گفتگو کا وقت کم سے کم ہوتا جا رہا ہے۔ ہم اس بات پر متفق ہیں کہ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ اس موقع پر متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ عبداللہ بن زیاد کا کہنا تھا کہ خطے کو اب یمن میں مزید کسی ایرانی تنظیم کی ضرورت نہیں ہے، جو کہ سعودی عرب کی سرحدوں پر اسے دھمکا رہا ہے، اور ہم یمن میں جنوبی لبنان جیسے تجربے کو دوبارہ دہرانا نہیں چاہتے۔ ایران کی مسلح افواج کے سربراہ میجر جنرل محمد باقری اس وقت پاکستان کے دورے پر ہیں، جہاں انہوں نے وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سمیت دیگر سول اور عسکری قیادت سے ملاقاتیں کی ہیں۔ میجر جنرل محمد باقری سے ہونے والی ملاقات کے دوران جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا تھا کہ پاکستان اور ایران دونوں برادر ملک ہیں اور علاقائی امن اور استحکام کے لیے ان کا قریبی تعاون ضروری ہے۔ ملاقات میں افغانستان کی صورتحال، علاقائی سلامتی سمیت مختلف امور خصوصاً پاک ایران سرحد پر باڑ لگانے کا معاملہ بھی زیر غور آیا۔ ایران کے چیف آف جنرل اسٹاف میجر جنرل محمد باقری سے ملاقات کے دوران وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ افغانستان کے استحکام میں پاکستان اور ایران کا براہ راست مفاد ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ہم پرامن اور مستحکم افغانستان کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے گزشتہ ماہ قائم کردہ افغانستان کے 6 ہمسایہ ممالک کے پلیٹ فارم سے پاکستان اور ایران کے درمیان قریبی رابطہ جاری رکھنے پر بھی زور دیا۔ انہوں نے مقبوضہ وادی کے تنازع پر ایران کی غیر متزلزل حمایت، خصوصی طور پر ایرانی سپریم لیڈر کی حمایت کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ کشمیری اپنے جائز حق خود ارادیت کے لیے ایران کی بھرپور حمایت کی توقع رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی صاحبزادی ڈاکٹر دینا نے کہا ہے کہ میرے والد کو جو مقام ملنا چاہیے تھا وہ نہیں دیا گیا۔ ڈاکٹر دینا خطاب کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئیں۔ انہوں نے کہا کہ میری فیملی کے لیے یہ وقت بہت مشکل ہے، میرے والد کو جو ملنا چاہیے تھا وہ نہیں دیا گیا۔ امید ہے کہ آنے والے وقت میں میرے والد کے کام کو سراہا جائے گا۔ میرے والد کراچی میں زیر علاج تھے تو لوگ ان کے لیے پھول لے کر آتے تھے۔ میں تمام لوگوں کی شکر گزار ہوں کہ میرے والد کو اتنی عزت بخشی۔ دوستو، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان ایٹمی طاقت کے بانی ہیں، انہوں نے ایسے وقت میں پاکستان کے ایٹمی پروگرام میں حصہ ڈالا جب پاکستان مشکلات میں تھا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے کہا تھا کہ وہ پاکستان کو ایٹمی طاقت بنا سکتے ہیں، جس پر ذوالفقار علی بھٹو نے انہیں ویلکم کیا۔ جنرل ضیاء الحق نے اندرا گاندھی سے کہا تھا کہ بھارت نے اگر پاکستان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا تو ہمارے پاس ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہیں۔ بابر اعوان نے بھی اپنے خطاب کے دوران کہا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر اور ان کے بچے اس ملک کے محسن ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان سے بات کر کے اسلام آباد کی اہم جگہ کا نام ڈاکٹر عبدالقدیر کے نام پر رکھیں گے۔ وسطی افغانستان میں پہاڑوں کے بیچ میں واقع ایک گاؤں پر تقریباً 25 سال سے طالبان کا کنٹرول ہے۔ اس کے ایک اہم طبی مرکز پر خواتین مردوں کے ساتھ کام کر رہی ہیں۔ صوبہ ورتک کا علاقہ تنگی سیدہ کبھی بھی افغانستان کی سابق حکومت کے مکمل کنٹرول میں نہیں رہا۔ تنگ سیدہ میں ایک کلینک ہے اور ڈاکٹر شریف شاہ اس کلینک کے واحد سرجن ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں یہاں پر کام کرنا ہے، اگر ہم نہیں کریں گے تو خواتین مر جائیں گی۔ قریب کے گاؤں سے کلینک پہنچتے ہوئے کئی گھنٹے لگتے ہیں، اور سردیوں میں جب برف باری کی وجہ سے سڑکیں بند ہو جاتی ہیں تو مریضوں کو اکثر خود اٹھا کر لے جانا پڑتا ہے۔ اس کلینک کے 28 عملے کے ارکان میں سے 7 خواتین ہیں۔
یہ خواتین اکثر مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتی ہیں۔ طالبان کے محکمہ صحت کے انچارج کا کہنا تھا کہ جب ضروری ہو تو اسلامی قانون بھی اس کی اجازت دیتا ہے۔ جمیلہ جو تنگی سیدہ کی خاتون نرس ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ان کو کبھی بھی یہاں کام کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا، تاہم وہ جب بھی رات کے وقت ڈیوٹی کرتی ہیں تو ان کے ساتھ ایک محرم مرد ضرور ہوتا ہے۔ جب کوئی مرد نرس نہیں ہوتا اس وقت خاتون نرس ہی مرد مریضوں کی دیکھ بھال کرتی ہے۔ اسی طرح جب کوئی خاتون ڈاکٹر نہیں ہوتی تو مرد ڈاکٹر ہی خواتین کا علاج کرتے ہیں۔ ابھی تک تنگی سیدہ کے کلینک میں کوئی پردہ نہیں اور نرس جمیلہ مرد ساتھیوں کے ساتھ کھل کر بات چیت کرتی ہیں۔ گزشتہ دور حکومت کے زیر کنٹرول علاقوں میں بھی یہ توقع کی جاتی تھی کہ خواتین کے لیے خواتین ڈاکٹر اور مردوں کے لیے مرد ڈاکٹر ہوں۔ جمیلہ کو تنخواہ کی ادائیگی سے متعلق تشویش ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ آیا ان کو تنخواہ دی جائے گی یا نہیں، ملک کا نظام صحت تباہی کے دہانے پر ہے۔ طالبان کے کنٹرول کے بعد مغربی ممالک نے امداد روک دی ہے، جبکہ سرکاری طبی اداروں میں عملے کو کئی مہینوں سے تنخواہیں بھی نہیں ملی ہیں۔ سابق صدر اور پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کیا صورتحال سنبھالیں گے، انہوں نے اپنے سیاستدان ہی مشکل سے سنبھالے ہوئے ہیں۔ احتساب عدالت کے باہر میڈیا سے غیر رسمی بات چیت کرتے ہوئے سابق صدر آصف علی زرداری نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ ISI چیف کی تقرری سے متعلق ہمارا موقف ہے کہ یہ حکومت ہے ہی نااہل۔ آرمی چیف کی مدت میں توسیع کے وقت بھی 5 مسودے بنے تھے، مجھے علم نہیں ہے کہ فیصلہ تبدیل ہوگا یا برقرار رہے گا۔ ایک اور سوال کے جواب میں سابق صدر کا کہنا تھا کہ اگلی باری پیپلز پارٹی کی ہوگی، جب تک معیشت مزید نیچے نہ آ جائے یہ احتساب کے عمل کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جاپان میں گزشتہ 40 برس کے دوران بچوں کا اپنے آپ کو مارنے میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے۔ جاپان کی وزارت تعلیم کے ایک سروے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ 2021 میں پرائمری اور ہائی سکول کے 48.5 ایسے واقعات سامنے آئے۔ گزشتہ برس کے مقابلے میں اس برس 100 زیادہ ایسے واقعات ہوئے ہیں۔ جاپان میں ندامت اور شرمندگی سے بچنے کے لیے ایسے واقعات کا رجحان بہت پرانا ہے اور یہاں اس کا تناسب سب سے زیادہ ہے۔ تاہم 15 برس سے قومی سطح پر کی جانے والی کوششوں کے بعد اس کے تناسب میں 40% کمی آئی ہے۔ کورونا وبا کے آنے کے بعد 2020 میں اس میں اضافہ ہوا اور کورونا کی وجہ سے پریشانی کے تحت خواتین کی بڑی تعداد اس کی شکار بنی۔ وزارت تعلیم نے کہا ہے کہ وبا کے باعث 2 لاکھ کے قریب بچے 1 مہینے سے زیادہ عرصے کے لیے اسکول سے غیر حاضر رہے۔ سروے کے نتائج کے مطابق اسکولوں اور گھریلو ماحول میں تبدیلی کے باعث بچوں کے رویے پر گہرا اثر پڑا ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔